मोअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर, आपके सामने गुज़िश्ता हफ्ते के अंदर मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर एक अजीबो गरीब वाहियात किस्म का नारा बढ़ चढ़ कर पेश किया जा रहा है। मेरे भाइयों, बड़ी आम फहम समझने की एक बात है। ये जो आंख है, ये जो जुबान है, इस आंख के पीछे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लाखों कैमरे फिट किए हुए हैं। उसके पीछे वायरिंग का एक अजीबो गरीब सिस्टम है, उसके आगे ये पलके हैं। आप उन कैमरों, उन वायरिंग के सिस्टम को छोड़िए, सिर्फ इस पलक को जो शटर है, इसकी कारकर्दगी के ऊपर गौर कीजिए। एक मिनट के अंदर अगर 15 से 20 मरतबा बंद होता है और खुलता है, 60 मिनट यानी 1 घंटे में कमो बेश 1000 दफा बंद होता है और खुलता है। 24 घंटे के अंदर 24,000 मरतबा खुलता और बंद होता है। ये एक दिन की कैफियत है। इंसान ने जितने ताले इजाद किए हैं, उनकी कैपेसिटी ये नहीं है कि 24,000 मरतबा पूरी जिंदगी में खुले और बंद हो जाए। ये इंसानी आंख का पर्दा जो किसी लोहे से नहीं बना, एक स्किन का टुकड़ा है, एक दिन में 24,000 मरतबा खुलता है और बंद होता है। ये आंख आपने पैदा की है या इसको बनाने वाला कोई रब है? ये जो जुबान है, जिस थूक से मैं और आप नफरत करते हैं, ये थूक अगर जुबान पे पैदा ना हो, जुबान तालू से चिपक जाए, इंसान की मौत वाक़या हो जाए। ऐसी बीमारियां बात साथियों को लग जाती हैं। हर वक्त पास पानी रखना पड़ता है, थूक कम बन रही है, अगर वो ना पिए तो मर ही जाए। और अगर बेकाबू होके बाहर लटक जाए तो फिर रालें बहती हैं। इंसान कितना अजीब लगता है। ये आंख और जुबान की कैफियत है। आपने दिल जैसे पंप के बारे में कभी गौर किया, या गुर्दों की कारकर्दगी के बारे में? नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट इस बात की हकीकत को समझते हैं। इंसान जो मशीन बनाएगा, जो तूने तख्लीक की, जो तूने तख्लीक की, एक वक्त के पेशाब के लिए लाखों रुपया दरकार है, एक वक्त के डायलिसिस के लिए लाखों रुपया दरकार है, और तू दिन में 3, 4, 5 मरतबा जितनी मर्जी मरतबा कदाए हाजत के लिए जा, अल्लाह तेरे से कोई फीस नहीं ले रहा। और ये बात भी याद रखिए, ये जिस्म, ये हाथ पैर कान, हर चीज अल्लाह की अता करदा है। इसको वैसे इस्तेमाल करना है जैसे अहकमुल हाकिमीन ने कहना है। और अगर कोई चीज तू भी बना ले, तू भी बना ले, वो भी किसके ताबे है? अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकामात के ताबे है। ये कहां से फलसफा आया? ये इतना अजीबो गरीब फलसफा। मैं आपको सिद्ध के दिल से ये बात बतला रहा हूं, सिद्ध के दिल से। दुनिया का कोई मजहब, ईसाइयत हो, यहूदियत हो, हिंदू मत हो, बुद्ध मत हो, दुनिया के किसी मजहब के अंदर निकाह के बगैर अपने जिस्म को जिनसी तस्कीन के लिए इस्तेमाल करना जायज ही नहीं है। दुनिया के किसी मजहब में नहीं है। मेरा जिस्म मेरी मर्जी का मतलब पता क्या है? जना बिर रदा का ऐसा रास्ता खोल देना और निकाह के इदारे के ऊपर ऐसी तलवार चला देना कि जिसके साथ मर्जी जानवरों की तरह इंसान मशगूल हो जाए। ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी जो है, ये नारा निकाह के ऊपर भी जरब लगाता है, निकाह के ऊपर भी, निकाह के इदारे के ऊपर भी। और मज़ाहब के अंदर निकाह के इदारा एक मुसलमान हैसियत रखता है। वला तक़रबुज़्ज़िना कुरान पाक में। अच्छा, ये भी बड़ा अजीबो गरीब फलसफा इस मोहब्बती माफिया और इन औरतों ने प्लांट किया हुआ है। मौलवी ये कहता है, मौलवी ये कहता है, मौलवी ये कहता है। कुरान पढ़ा ही नहीं, दीन समझा ही नहीं, इस्लाम की खबर ही नहीं। ये जो अल्फाज और बातें होती है ना, ये जो अल्फाज और बातें हैं, ये कई मर्तबा इंसान ऐसे कुफरिया अल्फाज अपने मुंह से अदा कर देता है कि दीन से खारिज हो जाता है। बताइए, अल्लाह कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, कोई मौलवी नहीं कह रहा। उल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन। अल्लाह नबी को कह रहा है कि कह दीजिए अपनी बीवियों को, मोमिनों की बेटियों को और मोमिन औरतों को क्या कह दीजिए? युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। मौलवी कह रहा, घरों से जब भी बाहर निकले पर्दा करके निकला करें, ओढ़नियां ओढ़ के निकला कर ले। वह करना फी बुयूतिकुन्ना, मैं मौलवी का फतवा है,
کہ گھروں میں قرار پکڑو. اسلامی شریعت کے اندر اگر عورتوں کو گھروں میں قرار پکڑنے کا حکم ہے تو عقبہ بن عامر نے نبی کریم کے پاس آ کے پوچھا تھا من نجات کس بات میں ہے؟ تو یہ تو صحابی رسول ہیں، مرد ہیں، ان کو بھی نبی کریم نے کہا تھا اپنے گھر میں قرار پکڑ. مرد کے لیے اگر گھر میں قرار ہے تو عورت کے لیے جو قرار کا حکم ہے وہ مولوی نے دیا ہے. یہ گندا فلسفہ، اور میں دکھ کے ساتھ کہتا ہوں یہ میڈیا اس بات کو کیوں نہ پروموٹ کرے جو 2 روپے کی چنگم، 2 روپے کا بلیڈ عورتوں کو کموڈیٹی کے طور پہ استعمال کر کے نچا کے ناچ گانا کر کے عورتوں کو نچا کے جو 2 روپے کی چنگم بیچے اور جن کو اشتہاروں سے غرض ہو. میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں، بات کئی مرتبہ تلف ہو جاتی ہے. سب سے زیادہ نقصان کسی جسم فروش عورت کے دھندا چھوڑنے کا یا طوائفہ کے دھندا چھوڑنے کا کس کو ہوتا ہے؟ دلالوں کو ہوتا ہے، جو جن کے گھر کے چولہے اس کاروبار اور دھندے سے چل رہے ہوتے ہیں. یہ عورتیں اس لیے شور مچا رہی ہیں کہ ان کے کاروبار کو ٹھیس پہنچ رہی ہے، ورنہ مہذب معاشرے کے اندر کوئی ذی شعور بندہ ایسا نہیں ہے، کوئی ذی شعور بندہ ایسا نہیں ہے جو میرا جسم میری مرضی کے نعرے کو عقلی اور منطقی طور پہ سپورٹ کرے. کیسی مرضی اگر انسان کی. اچھا یہ بات بھی بتاؤں، اس میں عورت اور مرد کا فرق نہیں ہے. عورتوں نے شاید یہ سمجھا یا یہ پروموٹ کر رہی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، مردوں کا حق ہے. یہ مردوں کا حق بھی نہیں ہے، عورت تو دور کی بات ہے، مرد کا بھی حق نہیں ہے. کیا مجھے اور آپ کو اللہ نے یہ اختیار دیا تھا ہم فلاں شخص کے گھر پیدا ہو جائیں، ہمارے فلاں بہن بھائی ہوں، ہم فلاں علاقے میں پیدا ہو جائیں؟ اللہ نے تو ہمیں یہ اختیار بھی نہیں دیا کہ ہمارا بلڈ گروپ کون سا ہو. اللہ نے تو ہمیں یہ اختیار نہیں دیا کہ ہم دنیا کی مصیبتوں سے تنگ آ کے خودکشی کر لیں. خودکشی کی اجازت بھی دین اور شریعت میں نہیں ہوتی. کس وجہ سے؟ اگر جسم تیرا ہے، مرضی تیری ہے، تو خودکشی حلال ہونی چاہیے. یہ سارے کے سارے اسلامی قوانین ہیں. یا تو اعلان، یہ مولویوں کے ساتھ ان کی جنگ نہیں ہے، اللہ کی قسم ان کی اسلام پرستوں کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہے. یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ لڑنے نکلی ہیں. اللہ کے احکامات کو، اللہ کے احکامات کی اللہ کو نہیں کہہ سکتی. معاشرے میں اوپن نام مولوی اور اسلام پسندوں کا استعمال کیا جاتا ہے. مولوی کیسے ہمیں گھروں میں قرار پکڑائے گا؟ مولوی کیسے پردے کا حکم دے گا؟ مولوی دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا پروٹوکول بیان کیا ہے، جب عورت گھر سے باہر نکلے گی اس لباس میں ہوگی. اللہ نے یہ پروٹوکول بیان کیا ہے، جب عورت گھر سے باہر نکل آئے کسی مجبوری کے تحت خوشبو نہیں لگائے گی، حتیٰ کہ اپنے پاؤں کو آہستگی کے ساتھ زمین پہ رکھے گی. یہ مولوی کہتا پاؤں آہستہ رکھو، اللہ کہہ رہا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ. اللہ کہہ رہا ہے کہ مولوی کہہ رہا ہے. تمہاری جنگ اللہ کے خلاف ہے، رسول اللہ کے خلاف ہے. یہ عجیب و غریب معاشرے میں فلسفہ، یہ عجیب و غریب. اور میں دکھ پتہ کس بات کے اوپر ہے؟ ہمارا پاکستان کس نام پہ بنا؟ اسلام کے نام پہ. یہاں پہ اسلامی قوانین کو پروموٹ کرنا چاہیے، اسلامی اقدار اور شاعر کو پروموٹ کرنا چاہیے، لیکن ایسے عدلیہ میں منصف بیٹھے جی یہ مارچ اس کو کوئی نہیں روک سکتا. کیوں نہیں روکا جا سکتا؟ اس کو روکنا چاہیے. یہ مولوی اور اسلام کے خلاف نہیں ہے، یہ پاکستان کے نظریے کے خلاف ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہے. اس کو روکنا تو عدلیہ کا کام تھا، نہیں روکا جاتا. یہ عورتوں کو مغالطہ دے رہی ہیں کہ ہم عورتوں کے حقوق کی جنگ لڑ رہی ہیں. اللہ کی قسم یہ عورتوں کے حقوق کی جنگ نہیں ہے، یہ عورتوں کی آزادی کی جنگ نہیں ہے، یہ عورتوں تک آزادی کی جنگ ہے، عورتوں تک رسائی کی جنگ ہے. یہ عورتوں کو مغرب کی طرح ٹیشو پیپر اور ایک کموڈیٹی اور ایک پروڈکٹ بنا کر پیش کرنا چاہتی ہیں. اگر یہ عورت کے ساتھ مخلص ہو تو ان کا سب سے پہلا نعرہ کیا ہونا چاہیے؟ ایمانداری سے بتلائیے، ان کا سب سے پہلا نعرہ کیا ہونا چاہیے؟ عورت کے ساتھ ریپ نہیں ہونا چاہیے، عورت کی عصمت دری نہیں ہونی چاہیے. جب میں اور آپ اسلام پسند طبقہ اس حوالے سے سوال اٹھاتا ہے نا، پاکستان کے لا کے اندر اس بدفعلی کی سزا 7 سال 10 لاکھ روپے جرمانہ، ان کو چوکوں اور چراہوں میں پھانسی دو تاکہ کوئی دوبارہ غلیظ مجرم ایسا پیدا نہ ہو جائے. اگر یہ عورتوں کے حقوق کی چیمپئن ہوتی تو بتائیے
بادشاہی مسجد کے نیچے، کعبہ کی بیٹی کے میناروں کے نیچے امت محمدیہ کی بیٹیوں کو جو نیلام کیا جا رہا ہے، یہ ان چکلوں کے خلاف سب سے پہلے نکلتی اور کہتی عورت کا سب سے بڑا استحصال یہ ہے کہ عورت جسم فروشی کرے، لیکن نہیں، یہ تو کوئی ریپ ہو جائے وہ کہتی ہے اس کو سزائے موت نہیں دینی چاہیے، سزائے موت نہیں دینی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اسلام کے بھی خلاف، شریعت کے بھی خلاف، عقل و منطق کے بھی خلاف، اور تم یہ ریپ جیسے واقعات کے اوپر بھی صرف اس وجہ سے مخالفت ہے کہ یہ مولوی نے کیوں نعرہ لگا دیا جی سرے عام چوک و چراہوں میں سزا ہونی چاہیے، سرے عام نہیں ہونی چاہیے جی، سزائیں یہ وحشیانہ ہوتی ہیں جی، یہ قانون اولیٰ کی ہوتی ہیں۔ دکھ اور افسوس کی بات ہے، یورپ کی بیٹی حجاب کی جنگ لڑ رہی ہے، پردے اور نقاب کی جنگ لڑ رہی ہے، اور آج پاکستان میں امت محمدیہ کی بیٹیاں بے حجابی اور بے پردگی کی جنگ لڑنا چاہتی ہیں۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق ہے۔